مولاي صل وسلم دائما أبدا على رحیم کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ عبسہ کی آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 15 تک تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اس سے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت نے آج کے درس کے اندر اس مقدس کتاب کا ذکر فرمایا یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ تمہارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ کلا انہا تذکرہ، ایسا ہرگز نہیں، بے شک انہا یہ تذکرہ یہ نصیحت ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں، بزرگان دین اللہ کی مخلوق کو نصیحت کرنے کے لیے اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا۔ 1,24,000 کما پیش رسول نبی اس دنیا میں اس انسان کو سمجھانے کے لیے اسے نصیحت کہتے ہیں، تو قیامت تک کے لیے یہ قرآن سب سے بڑی نصیحت ہے۔ اگر اس قرآن کو انسان سمجھے اور کوشش کرے کہ میں سیدھے راستے پہ آ جاؤں، اپنی ضد ہر دھرمی کہ میں اس قرآن کی طرف نہیں آؤں گا، تو پھر قرآن کسی کا محتاج نہیں۔ قرآن کو اللہ نے کسی کا محتاج بنا کے نہیں بھیجا۔ آگے جو آیت ہے اس کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، فمن شاء ذکرہ، پس جس کا دل چاہے اسے قبول کر لے۔ تو دل کس کا چاہے گا؟ ابو جہل بھی حضور کی بارگاہ میں روزانہ اللہ کے نبی کو دیکھتا ہے، لیکن وہ دل سخت ہے۔ اور حضرت بلال کہاں سے اٹھ کے، سلمان فارسی کہاں سے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی رسول بنے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ قرآن ایک بارش کی طرح ہے۔ زمین کی جو جگہ ہے، جو زمین ہے، اس کی کیفیت مختلف ہے۔ اگر زمین صاف ہے تو وہاں سے سبزہ بھی صاف اگے گا۔ اگر زمین کلر ہے، زمین گندی ہے، تو وہاں سے پھر گندگیاں، بدبو پھیلے گی۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے اس قرآن کو کلا انہا تذکرہ فرمایا، بے شک قرآن نصیحت ہے۔ اے ایمان والو، اے قرآن پڑھنے والو، ذرا اس کو سمجھو، سمجھ کر پھر اس کے اوپر تم عمل کرو۔ اور جب تم عمل کرو گے کہ یہ قرآن تمہیں یہاں بھی دنیا کے اندر عزت عطا فرمائے گا، اور آخرت کے اندر بھی قرآن تمہیں عزت عطا فرمائے گا، قبر معاشر کے اندر بھی قرآن تمہاری عزت عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ روزانہ سورۃ ملک کی تلاوت کرتا ہے، قبر کا منزل بڑا مشکل ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سورۃ ملک پڑھنے والا جب قبر کے اندر جائے گا، فرمایا قبر کا عذاب نہیں ہونے دے گی۔ فرمایا جس سائڈ پہ عذاب آئے گا، اللہ کی یہ کلام، اللہ کی یہ سورت، فرمایا اس سائڈ پہ آ جائے گی اور کہے گی کہ اللہ یہ مجھے تلاوت کرتا تھا، مجھے یاد کرتا تھا، اور ایسا نہیں ہونے دوں گی کہ جس طرح قبر ایک دوسرے کے ساتھ دور کرتی ہے،
ایک سائڈ کی پسلیاں دوسری سائڈ پہ آ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس طرح انگلیاں ڈال کر فرمایا اس طرح کمر دوڑ کرتی ہے کہ اس سائڈ کی پسلیاں دوسری سائڈ پہ آ جاتی ہیں، دوسری سائڈ کی پسلیاں دوسری سائڈ پہ آ جاتی ہیں۔ فرمایا اس کی آواز ہر کوئی سنتا ہے سوائے انسان کے، اگر انسان سن لے تو فرمایا اس کا دنیا میں جینا مشکل ہے۔ تو اسی لیے قرآن تو نصیحت کر رہا ہے، یہ اب ہماری مرضی ہے کہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ آج ہمارے لیے موبائل کے اوپر بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، اور دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، دکان پہ گپ شپ چوکوں کے اندر ہمیں بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ نہ گھروں کے اندر ہماری خواتین، نہ ہی خود جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں کیا روزانہ اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ماہ رمضان آئے گا پھر دیکھیں گے، اور پھر بھی پورا مکمل قرآن نہیں ہوگا کہ اس قرآن کو ہم ماہ رمضان کے اندر مکمل کر لیں، بس زیارت کے طور پہ کہ اسے دیکھ لیں، ایک رکوع ایک صفحہ اسے دیکھ کے پڑھ لیں، یا بس اتنا ہی اکتفا کر لیں، قرآن کو اٹھائیں بوسہ دے دیں بس ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ نہیں، قرآن سمجھانے کے لیے آیا ہے، قرآن کو اللہ نے نصیحت بنا کے بھیجا ہے۔ تو فرمایا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، فرمایا جس کا دل چاہے اسے قبول کر لے، یہ نصیحت ہے تمہارے لیے۔ فرمایا فی صحف مکرمہ، صحف کہتی ہیں اللہ نے اس دنیا کے اندر 4 بڑی معتبر کتابیں بھیجی ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑی کتاب یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور اس کے بعد اللہ نے صحیفے بھیجے انبیاء کے پاس۔ تو فرمایا فی صحف مکرمہ، فرمایا یہ وہ عزت والے معزز صحف ہیں جو لکھے ہوئے ہیں۔ اب ان سے علماء مفسرین لکھتے ہیں، تفسیر تبیان القرآن نے اس کی بھی تحریر فرمائی، فرمایا صحف سے مراد جو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں وحی آئی، اللہ کے نبی کے صحابہ مختلف انداز میں، کوئی پتوں کے اوپر اور کوئی پتھروں کے اوپر، کوئی چمڑوں کے اوپر، فرمایا اس قرآن کو لکھتے رہے۔ جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو پھر اس قرآن کو ایک جلد کی صورت کے اندر جمع کیا گیا۔ تو فرمایا جن مقدس ان ہاتھوں نے قرآن کو تحریر فرمایا ہے، جن مقدس ہاتھوں نے، وہ ہاتھ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کے ہاتھ ہیں، اور صحابہ کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ اگر صحابہ نہ ہوتے، قرآن کو نہ لکھتے، قرآن کس طرح ہمارے پاس آتا؟ تو اس لیے صحابہ کی محنتیں ہیں، انہوں نے جو سنا قرآن کو لکھا، اور اس کے بعد فرمایا فی صحف مکرمہ، فرمایا یہ مقرر عزت والے صحف ہیں، صحیفے ہیں، اور جہاں ان کو لکھا گیا، فرمایا مرفوعات مطہرہ، فرمایا یہ بلند ہیں، مطہرہ یہ پاک ہیں۔ فرمایا ایک تو یہ ایک بات یہ، اور دوسری بات فرمایا یہ لوح محفوظ پر لکھے ہوئے صحیفے ہیں جو محفوظ ہیں، اور دوسری بات فرمایا اللہ کے وہ مقدس فرشتے جو ان کی تحریر کرتے ہیں۔ آگے آیت آ رہی ہے بِأَيْدِي سَفَرَہ، سافرہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ مسافر ہے، تو سافر کہتے ہیں سفیر، سافر یہ سفیر کی جمع ہے۔ تو فرمایا سافر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور انبیاء کے درمیان اللہ کا پیغام پہنچانا نبیوں کے پاس۔ فرمایا اللہ کے نبی بھی سفیر ہیں، اللہ کا احکام پہنچانا بندوں تک۔ فرمایا اسی طرح فرمایا مرفوعات مطہرہ، یہ بلند ہیں، لوح محفوظ پہ ہیں۔ فرمایا مطہرہ یہ پاک ہیں، صاف ہیں، ان کو کسی جنبی نے، ناپاک نے چھوا تک نہیں۔ فرمایا اگر اللہ کے فرشتے ہیں وہ بھی پاک ہیں، اور فرمایا اگر اللہ کے نبی ہیں تو وہ بھی پاک ہیں، کسی دوسرے نے انہیں نہیں چھوا۔ فرمایا اسی طرح حضور کے صحابہ ہیں، فرمایا جن ہاتھوں نے اس قرآن کو تحریر کیا ہے وہ ہاتھ بھی پاک ہیں، صاف ہیں۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا گیا، فرمایا قرآن کو جمع کرنے والے۔ تو فرمایا جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا عثمان غنی موجود نہیں، مکے کے اندر تشریف لے گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کے 1400 صحابہ 1500 صحابہ کی بیعت کی، سیدنا عثمان غنی وہاں موجود نہیں۔ تو فرمایا
میرے صحابہ عثمان موجود نہیں، عثمان کی طرف سے میں محمد خود بیعت کرتا ہوں۔ اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ جس وقت اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا پیارے مصطفیٰ یہ آپ کا ہاتھ نہیں، یہ تیرے رب کا ہاتھ ہے۔ تو اب اگر کوئی اعتراض کرے یہ قرآن مکمل نہیں، تو وہ اعتراض کہاں جائے گا؟ اللہ کی ذات پر جائے گا کہ یہ قرآن نہ مکمل ہوا تو پھر اللہ نے اس کی حفاظت کس طرح لی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا مرفوعات مطہرہ بایدی سفرہ، فرمایا ان ہاتھوں نے اسے تحریر فرمایا ہے، اور کرام باررہ، فرمایا جو عزت والے ہیں، کرام عزت والے، باررہ جو یہ ابرار کی جمع ہے، تو فرمایا ابرار کہتے ہیں نیک بندوں کے ہاتھوں کو۔ تو اللہ کے ہاتھ، اگر اللہ کے فرشتوں کے ہاتھ ہوں تو ان جیسے ہاتھ اللہ نے اس دنیا کے اندر نہیں بھیجے۔ اگر اللہ کے انبیاء کے ہاتھ ہوں تو اللہ کے نبیوں کے ہاتھ کا کوئی آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد اگر حضور کے صحابہ کے ہاتھ ہوں تو حضور کے صحابہ کے ہاتھوں کی بھی کوئی وہاں تک ان کے احترام عزت تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی دولت کے ساتھ اللہ کے نبی کی زیارت کی ہو۔ اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں، نیک ہو سکتے ہیں، بزرگ ہو سکتے ہیں، غوث قطب ابدال ہو سکتے ہیں، لیکن صحابی رسول نہیں بن سکتے۔ نہ صحابی رسول وہ بنتا ہے جس نے ظاہری دنیا کے اندر، زندگی کے اندر اللہ کے نبی کی زیارت کی ہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بایدی سفرہ، یہ ان ہاتھوں سے جمع کیے گئے قرآن کو لکھا گیا، اور جو اللہ کے سفیر ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، اور جو اللہ کے احکام اللہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا انبیاء کے پاس بھیجتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے آج کے درس کے اندر دوستو فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت ہے، اور جس کا دل چاہے اسے قبول کر لے۔ ہمیں چاہیے اس قرآن کے احکام کو سمجھیں اور خود عمل کریں، اپنی اولاد کو سمجھیں۔ اس قرآن کے اندر 700 مرتبہ اللہ پاک نے فرمایا نماز کو پڑھیں، نماز کو وقت پہ ادا کریں۔ فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے اور ویل ہے ان نمازیوں کے لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ ویل کیا ہے؟ فرمایا جہنم کے اندر ایک حصہ ہے جہنم کا۔ فرمایا یہ ان کے لیے جو وقت پہ نماز ادا نہیں کرتے، جو وقت پہ، فرمایا یہاں جو لفظ آیا ہے کہ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، حالانکہ نماز وہ پڑھ رہے ہیں، فرمایا وقت پہ ادا نہ کرنا ان کے لیے جہنم کی وادی ہے، ان کے لیے خرابی ہے۔ جو سرے سے نماز نہ پڑھیں، آج ہمارے گھروں کے اندر یہ جو بیماریاں پھیلی ہیں کہ اتفاق کی برکت ختم ہو گئی، ادب و احترام وہ ختم ہو گیا، ماں باپ کا احترام ختم ہو گیا۔ بیٹا اپنے کمرے میں بیٹھا ہے یا گھر میں بیٹھا ہے، چاہے 4-5 افراد کا وہ کنبہ ہے، گھرانہ ہے، افراد ہیں، تو ہر کوئی اپنے اپنے موبائل پہ لگا ہوا ہے، اور اسے ٹائم نہیں کہ میرا باپ بیٹھا ہے میں اس کے پاس بیٹھ کے اس کی خدمت کر لوں، یا اس سے کچھ سن لوں، یا اس کے ہاتھ پاؤں دبا دوں، اس سے دعائیں لے لوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں باپ کی دعائیں ایسی ہیں عرش کو چیر کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے، فرمایا کسی اور کی دعا قبول ہو نہ ہو، ماں باپ جب اولاد کے حق میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ تو میرے بھائی اس موبائل کا اتنا فائدہ نہیں جو ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا، نصیحت حاصل کرنے کا فائدہ اس دنیا کے اندر بھی وہ کام آئے گا، آخرت کے اندر بھی کام آئے گا۔ اگر کچھ بھی نہیں کرنا، ماں باپ کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھی، حضور نے فرمایا کہ ایک مقبول حج کا اللہ پاک ثواب عطا کرتا ہے۔ آپ لگے ہیں موبائل کے اوپر، ماں باپ کی طرف دھیان ہی نہیں کہ یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہاں سے میرا بیٹا آیا ہے میرے پاس بیٹھ کے، وہ خدمت نہیں، وہ آپ کا ٹائم چاہتے ہیں ہمارے پاس بیٹھیں، ان کے دل ٹھنڈے ہوں۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کے ساتھ جڑنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔